صحیح ہے، میں نے چینج کر دیا. جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. اچھا جی، بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اس قرآن حکیم پر ایمان لے آئیں، کیونکہ یہ کوئی نئی کتاب یا نئی بات نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جس کی پیشین گوئیاں ان کی اپنی کتابوں میں بھی تھی. ان کو بتایا گیا تھا کہ ایک آخری نبی ہوں گے اور ان پہ ایک کتاب آئے گی، تو اس لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح سے اس چیز کا انکار نہ کرو اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جھوٹ کے ساتھ ملا کے حق کو چھپاؤ نہ، حالانکہ تم جانتے ہو. اور ساتھ ان کو پھر نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور باجماعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر انہی کے طریقے پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، یعنی لوگوں کو تو حق کا ساتھ دینے کا کہتے ہو، سچ بولنے کا اور نیک کام کرنے کا کہتے ہو، لیکن خود کو بھول جاتے ہو، خود ہر طرح کے غلط کام کر رہے ہو. اب سب کچھ جانتے بھی ہو تو اب حق بات نہیں کر رہے ہو، چھپا رہے ہو حق کو اور جھوٹ بول رہے ہو. اور ان آیات میں صرف مشرکین عرب کو نہیں سمجھایا جا رہا یا بنی اسرائیل کو نہیں سمجھایا جا رہا، اس میں ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے اسباق ہیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہم خود بھی دکھیں، ہم سب کے لیے بھی آئینہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حق پر جمنے کے لیے دو اہم باتیں بتائیں کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہم سب کے لیے بھی یہی ہے، کیونکہ حق پہ چلنا ظاہر ہے، حق پہ چلتے ہوئے مشکلات بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، بہت سی چیزوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے مدد طلب کرو. اور یہ اگرچہ جو ہے مشکل چیز ہے، بھاری چیز ہے ایسا کرنا، لیکن یہ جو خشوع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اور جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے، یعنی آخرت پہ جن کا یقین ہوتا ہے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا. تو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کتنا یقین ہے آخرت کا. ٹھیک ہے. اور صبر کے حوالے سے ایک پوائنٹ کل رہ گیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، تھامنا، برداشت کرنا، استقامت سے جمے رہنا. ٹھیک ہے. لیکن صبر کا مطلب کمزوری دکھانا نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جو کہ ہمارے عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو برداشت کرنا بھی صبر ہے. یہ ہمارے دین کی ٹیچنگ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان ظلم کو برداشت کرے اور کمزور پڑ جائے، کمزوری دکھائے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر جو ہے عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش یا مصیبت آ گئی ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے اچھے طریقے سے، یعنی کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا، کوئی کلمہ کفر نہیں کہنا، اللہ کی رضا سمجھ کے اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت سمجھ کے اس کو لینا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں صبر المصیبہ. اگر کسی نے ٹرمینالوجیز لکھنی ہے تو وہ بھی لکھ لیں. صبر علا لکھ کے نا عین لام اور المصیبہ آگے لکھ، مصیبہ گولتے کے ساتھ. اور اس کے علاوہ خود کو گناہوں سے روک کے رکھنا، یعنی اپنے نفس پر قابو رکھنا، یہ بھی صبر ہوتا ہے. اور اس کو صبر عن المعصیہ کہتے ہیں. صبر ان لکھ کے نا آگے ان، اور المعاصیہ گولتے کے ساتھ. معاصی کہتے ہیں نا، معصیت کہتے ہیں گناہ کو، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں. الف لام میم عین الف سواد یہ اور گولتے. صبر عن المعصیہ. ٹھیک ہے. پہلا تھا صبر علی المصیبہ، وہ اللہ کے ساتھ تھا. یہ صبر انل یعنی معصیت سے خود کو روکنا، گناہ سے روکنا. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی حکم ہے، اگرچہ مشکل لگ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر جمنا، استقامت سے اس کے اوپر خود کو جمانا، یہ بھی صبر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت، طاعہ یعنی اطاعت پر. صبر علی لکھ کے نا آگے، اور الطاعہ الف لام توئیں الف اور عین اور پھر گولتے طاعت آپ اس کو کہہ لیں.
تو صبر الگ اگر کسی نے ٹرمینالوجیز لکھنی ہے تو ٹھیک ہے. جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سردی ہے, صبح گرم بستر چھوڑنا مشکل ہے اور وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے پانی سے, لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے اوپر استقامت سے خود کو جما کے رکھنا, یہ بھی صبر ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو اہم ہتھیار ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے, صبر اور نماز. یہ ضرور کریں زندگی میں, کوئی بھی کسی قسم کی مشکل آئے, پرابلم آئے, آزمائش آئے, حق پہ چلتے ہوئے آ رہی ہے, ویسے آ رہی ہے, تو یہ دو بہت اہم ہتھیار ہیں. ٹھیک ہے. اور جس کو یہ یقین ہوگا رب سے ملنے کا, اس کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہوں گی. آگے دیکھیں, اگلا رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یا بنی اسرائیل, اے بنی بیٹوں کے لیے آتا ہے, اے اسرائیل کے بیٹوں, اے بنی اسرائیل ہی, مطلب اردو میں اس کو بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں. اسرائیل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ عبداللہ کے معنوں میں آتا ہے, اللہ کا عبد, اللہ کا غلام. ایل جو ہے وہ اللہ کے لیے کہتے تھے عبرانی زبان میں, اس طرح جس طرح اسیر ہوتا ہے قیدی یا غلام, اس طرح سے. تو اے بنی اسرائیل, اذکروا, زال کاف را, ذکر جو ہے یہ یاد دہانی کے بھی معنوں میں آتا ہے اور ذکر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہاں پہ یہ یاد کرنے کے معنوں میں کہ یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی, نعمت میری. ٹھیک ہے. نون عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور چھوٹی یہ جو ہے وہ میں کے لیے آ رہی ہے. میری نعمت کو یاد کرو. اللتی, وہ جو. اللذی بھی آتا ہے, اللتی بھی آتا ہے, اللتی مونس کے لیے آتا ہے, اللذی مذکر کے لیے آتا ہے. انعمتو, انعام کی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پوری تے ہو اور اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب میں ہوتا ہے. انعمتو, انعام کی میں نے, علیکم, علا اور کم سے مل کے بنا, علا اوپر اور کم تم سب پر, یعنی اوپر تمہارے, یعنی جو انعام کی تھی میں نے تمہارے اوپر. و اور انی, بے شک میں نے, فضلتکم, فضیلت دی تھی تم کو. فضل کرنا, فاداد لام, اور پھر تے جو آ رہی ہے پیش کے ساتھ وہ میں کے لیے ہے, اور کم تم سب کو. فضیلت دی میں نے تم سب پر. ٹھیک ہے. انی فضلتکم, اور بے شک میں نے فضیلت دی میں نے تم کو. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیں میں نے کا ورڈ کئی دفعہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. نعمتی, انعمتو, انی فضلتکم, اس کو آپ نے ذہن میں رکھا. علی اوپر, العالمین تمام جہانوں کے, عالم کی جمع عالمی, لیکن اس کا مطلب یہ کہ تمام جہانوں پر, یعنی تمام عالم کی اقوام پر, تمام اقوام عالم پر, یعنی تمام جہان کے لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے دوبارہ سے بنی اسرائیل کو وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص ان کے اوپر کیے گئے تھے, اور ان کو تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا تھا نعمت ہدایت کے لیے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سب سے بہترین نعمت جو ان کو دی گئی تھی وہ ہدایت کی نعمت تھی. اللہ تعالیٰ نے یعنی انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری کیا, اپنی کتابیں بھیجی, مسلسل ان کو جو ہے یہ ہدایت ملی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور پھر آخرت کا کانسیپٹ, انبیاء کا کانسیپٹ. جس وقت دیگر اقوام جو ہیں وہ یعنی بت پرستی میں بھی مبتلا رہی اور ستارہ پرستی, آگ پرستی, اس طرح کی چیزوں پہ تھیں, لیکن ان کے اندر جو یہ توحید کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیشہ سے ان کے اندر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ یہ بہت سی دیگر برائیوں کا شکار ہوتے رہے بنی اسرائیل بھی, اور بہت بہت نافرمانیاں بھی کرتے رہے, لیکن اللہ کو مانتے ہیں تسلسل کے ساتھ. آج بھی ایسا ہی ہے کہ مطلب توحید کا کانسیپٹ ان میں ہے.
تو یہ جو ایک نعمت ہدایت تھی جو کہ باقی لوگوں کے پاس نہیں تھی، اللہ تعالیٰ وہ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ میری کتنی خاص نعمت تھی تمہارے اوپر کہ میں نے تمہارے لیے ہدایت کا اسپیشلی اس طرح سے بندوبست کیا، تمہیں یہ امامت دی کہ تم آگے دوسرے لوگوں تک یہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے، جیسے آج امت مسلمہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے اور ہدایات ہیں، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. تو اس وقت ان کو یہ امامت دی گئی تھی اور ان کو ہدایت دی گئی تھی. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ نعمتی بھی کہا گیا کہ میری نعمت، اور پھر انعمتو جو میں نے انعام کی، پھر انی بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو. یہ میں نے جو بار بار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا، یہ ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں یہ فضیلت دی گئی تھی یا تمہارے اوپر جو یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشلی کیا گیا تھا، اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی، تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا. یعنی یہ مت سمجھو کہ تمہارا بڑا حق تھا کہ تمہیں یہ ضرور ملتا، یہ تو اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کی انعام کی ہوئی نعمت تھی جو تمہیں دی گئی. یہ اس لیے بھی کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے نا، ان میں یہ ایروگنس بہت آگے تھی، یہ خود کو بہت زیادہ خاص اور بڑا سمجھنے لگ گئے تھے، اور دوسروں کو تو انسان ہی سمجھتے نہیں تھے، اپنے سے بہت کمتر سمجھتے ہیں. آج بھی ان کا یہی کانسیپٹ، اسی لیے تو اتنا ظلم کرتے ہیں یہ، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی انسان ہے، باقی لوگ تو جو ہے وہ بالکل ہی کیڑے مکوڑے ہیں شاید جس طریقے سے یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ جو ان کی ایک ایروگنس ہے نا، ان کو تب بھی تھی، لائک دے یوزڈ ٹو سے وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ. ابھی بھی ان کا یہی ہے کہ ہم چوزن ہیں، ہمیں چوز کیا گیا، ہمارے اندر تو اتنے انبیاء آتے رہے، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ کوئی تمہارا حق نہیں تھا، اس میں کوئی تمہارا کمال نہیں تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی فضیلت و نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دی. اسی کو تو انہوں نے بنیاد بنایا ہوا تھا، اور اسی ایروگنس میں یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں تھے رہے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. عربیوں کو یہ امی سمجھتے تھے، ان ایجوکیٹڈ، ناخواندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے. اب یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ امیوں میں کیسے آخری نبی آ گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو سمجھایا تھا نا کہ جو بنی اسماعیل کی شاخ میں سے آئے تھے، جن کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. الٹا یہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ تو خود ان سے آ کے پوچھتے تھے اور ان سے دینی علم حاصل کرتے تھے یا کچھ پوچھنا ہوتا تھا. تو ان کی تو بڑی ایک سے تھی. تو یہ چیز ان کو بڑی مانتے نہیں تھے اس کو، یا سے یہ برداشت نہیں تھا ہو رہا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں جو یہ فضیلت یا انعام ملا تھا، یہ میں نے تمہیں دیا تھا، کوئی تمہارا حق نہیں تھا، کوئی تمہارا اپنا کمال نہیں تھا. تو اس پہ اتنا زیادہ تکبر نہ کرو. ٹھیک ہے. اور نعمت کی یاد دہانی اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ انسان کے اندر شکر کی صفت آئے، ورنہ جو نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا نا، اس انسان کا رویہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بس وہ محرومیوں پہ نظر رکھتا ہے جو نہیں ملا، اور پھر وہ گلے شکوے کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کو ملا ہوتا ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں ساتھ ساتھ ہی یاد کراتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی یہ دیکھیں یا اپنی نعمتوں کے اوپر نظر کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو کہ بے شمار نعمتیں، جن میں سب سے پہلے تو یہی دین اسلام کی جو نعمت ہے، مسلمان ہونے کی جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس ہونے کی نعمت ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے، جس کا ہم شکر ہی ادا نہیں کرتے. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ان انعامات کی قدر کریں، اس کا صحیح شکر ادا کریں. اور شکر صرف زبانی نہ کریں کہ شکر ہے ہم مسلمان ہیں، شکر ہے ہم مسلمان ہیں. عملی اظہار بھی کریں شکر کا، یعنی اس نعمت کا حق ادا کریں کہ اب ہمارے پاس اگر یہ کتاب ہے تو اس کو سمجھ کے، پڑھ کے، اس پہ عمل کر کے، اور پھر اس کو آگے پہنچائیں، تب حق ادا ہوگا نا اس نعمت کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کے لیے تنبیہ ہے، سب کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ چیک کرو کہ تمہارے اندر بھی تو یہی برائیاں نہیں ہیں جو کہ بنی اسرائیل میں آ گئی تھی. اگرچہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں تھی، تم نے ناشکری کی، تم بھولتے گئے، تم نے حق کو چھپایا، تم جھوٹ کی طرف گئے. تو یہ چیزیں آج ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ برائیاں تو نہیں ہیں. جو قوم بھی اللہ کے
نبی، اس کی بتائی ہوئی ہدایات یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ان سب سے دور جاتی ہے تو پھر وہ اپنے لیے خود ہی اللہ کی سزا یا غضب کو بلاتی ہے، اور جب تک ان ہدایات پر رہتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت پاتی ہے اور فضیلت پاتی ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے کہ میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی، تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے تھے، لیکن تمہارا رویہ کیا رہا. پھر ساتھ ان کو آخرت کا ڈر بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. وَاتَّقُوا، اور بچو اور ڈرو، وقایا سے یہ تقوی والا ہی ورڈ ہے. یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی کسی چیز کی جزا دینا، جیم زے اور یہ، یعنی نہ بدلہ بنے گا یا نہ کام آئے گا، آپ اس طرح سے کہہ لیں. نفس، کوئی نفس. اب یہ تجزی میں جو شروع میں تے آ رہی ہے نا، یہ تم والی تے نہیں ہے، یہ مونس کی تے. ٹھیک ہے، کیوں مونس کی تے ہے؟ کیونکہ آگے نفس کا ورڈ آ رہا ہے. عربی میں نفس جو ہے وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. تو نفسن، کوئی نفس، ان سے، نفسن کسی نفس، یعنی کوئی نفس کسی نفس سے کے کام نہیں آئے گا، اس کا کوئی بدلہ وہ نہ دے سکے گا. شیئن، کچھ بھی، کوئی چیز. ٹھیک ہے. والا، اور نہ، یقبل، قبول کی جائے گی. قاف با لام قبول کرنے کا روٹ ورڈ، اور یہ جو ہے آتین والی ہے وہ کے معنوں میں کہ وہ قبول کی جائے گی. شروع میں پیش آ جائے، ساری حرکات اوپر ہی ہوں، لفظ کے اوپر ہوں، تو وہ اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے، قبول کیا جائے گا یا قبول کی جائے گی یا ان کے ساتھ ہی کیا جائے گا. منہا، اس سے. ہا سے مراد نفس ہی ہے. ہا بھی جو ہے وہ مونس کا صیغہ ہے، ورنہ مذکر کے لیے ہو آتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ نفس جو ہے یہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے. تو اس نفس سے کیا نہ قبول کیا جائے گا؟ شفاعتن، کوئی شفاعت، شین، فے اور عین، یعنی کسی قسم کی کوئی ریکمینڈیشن. جس طرح شفاعت کیا ہوتا ہے؟ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری سے ملانا یا جوڑنا. جیسے ہوتا ہے نا کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کسی کی کوئی ریکمینڈیشن جوڑ دیتے ہیں تو وہ اس کو ذرا اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو شفاعت بھی یہی ہے، سفارش کرنا کسی کے لیے، آپ اس طرح سے کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو کوئی سفارش کسی کی قبول نہ کی جائے گی. شین، فے اور عین. و، اور لا نہیں، یؤخذو، لیا جائے گا. اخذ کرنا، الف خیز زال یا حمزہ خیز زال. نہ لیا جائے گا، منہا، اس نفس سے، عدل، کوئی بدلہ. عدل جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا برابر کرنا. ٹھیک ہے، تو کسی چیز کا بدلہ یا کسی چیز کے برابر کوئی چیز نہ لی جائے گی. عدل یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں کو برابر برابر چیز دے دی جائے. تو عدل جو ہے یہ دو چیزوں کے برابر ہونے کے معنی میں لیا جاتا ہے. تو یعنی اس سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے. و، اور لا نہ ہو وہ، ینصرون، نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے. نصرت کہتے ہیں مدد کو. ینصرون یہ وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور پیش آ رہا ہے شروع میں، ساری حرکات اوپر ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. ینصرون، مدد دیے جائیں گے. ایک تو ہے نا وہ مدد کریں گے، یہ ہے وہ مدد دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، مفعول کے معنوں میں. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کسی قسم کو ان کو کوئی مدد بھی نہیں ملے گی. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کے دن سے ڈرو، کیونکہ وہ دن ایسا ہے کہ اس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گی، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو یہاں پہ اس بات کو بتانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ جو جس بنی اسرائیل کو چونکہ مخاطب کیا جا رہا ہے نا، تو علماء یہود جو تھے یہ آخرت کے تو قائل تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو آخرت کا کانسیپٹ نہیں تھا، بڑی اچھی طرح سے ان کو پتا تھا. لیکن ان کے عقیدے میں خرابی یہ آ چکی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم تو انبیاء کی نسل میں سے ہیں تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، ہم تو چوزن ہیں، ہماری تو نسبت انبیاء کے ساتھ ہے. تو ان غلط عقائد کی وجہ سے
یہ بہت سی برائیوں، اخلاقی برائیوں کا شکار ہو چکے تھے اور بہت سی گناہوں میں پڑ گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ ان کو چونکہ یہ بھی تھا کہ اب جو ہمارے ارد گرد لوگوں کا ایک مجمع ہے یہ نہ ہم سے ہٹ جائے اگر ہم نے حق بات بتا دی تو یہ لوگوں کی محبت اور ان کے اوپر ان کا روب دبدبا یہ بھی ان کے معنی تھا اس چیز کو، حق کو بتانے میں. تو اس لیے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کوئی بدلہ نہیں دے گا اور کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی کہ آج تم اگر ان لوگوں کی محبت میں حق کو چھپا رہے ہو یا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے دوسرے لوگ آ کے سفارش کر دیں گے تو شاید انبیاء کی نسب میں سے ہونا تمہارے لیے ایک ٹکٹ تمہیں مل گیا ہے کہ تمہاری تو بخشش ہونی ہی ہونی ہے، تو یہ غلط بات ہے. اس کانسیپٹ کو اپنے ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے کہ انبیاء شفاعت کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب اجازت دیں گے، کس گناہ کے حوالے سے اجازت دیں گے، کتنی اجازت دیں گے، اور جس کو یعنی کون کرائے گا، کس کی کرائے گا، کب کرائے گا شفاعت، کس معاملے کی کرائے گا، کس حد تک کرائے گا، یہ سب کا سب اللہ کے اذن سے ہوگا. یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور کس کے لیے دیں گے واللہ عالم، یہ بھی اس کے اذن کے لیے ہو، اس کے اذن سے ہوگا. کب دیں گے، کس معاملے میں دیں گے، کس حد تک دیں گے، یہ سب کچھ بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو اس چیز کے اوپر تکیہ کر کے نہ کوئی بیٹھ جائے، کیونکہ آج انفارچونیٹلی امت محمد بھی جو ہے اس کا بھی یہی ہم سب کا حال ہو گیا ہوا ہے مسلمانوں کا، کہ یہ کانسیپٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کانسیپٹ ان لوگوں کو کہ جو تھے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ چیزیں سمجھائیں اور آج ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی اگر یہی برائیاں ہیں تو ان کو دور کر، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو عقیدہ آخرت کا محض ہونا بھی کافی نہیں ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ماننا ہی نہیں ہے، مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت آئے گی. ایک ہوگا کہ پتہ چلا لیکن ماننا ہی نہیں کہ نہیں کوئی آخرت بھی آئے گی. اس طرح کے مشرکین عرب کا کانسیپٹ یہ نہیں مانتے تھے کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوں. اور ایک ہوتا ہے کہ مانتے تو ہیں، جس طرح یہ بھی سب مانتے تھے بنی اسرائیل بھی، ان کو پتا تھا کہ آخرت آئے گی، ان کے تو اس معاملے میں تو ان کو کوئی شک نہیں تھا. آج مسلمان بھی سب مانتے ہیں کہ آخرت آئے گی، لیکن عقیدہ آخرت کو ماننے کے باوجود اگر اس عقیدے میں بگاڑ آ جائے نا، اس طرح کا بگاڑ کہ آخرت تو آنی ہے لیکن ہم نے تو جانا ہی جنت میں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ بھی بہت خطرناک بات ہے. کیونکہ جب انسان یہ سوچ کے بیٹھ لیتا ہے نا تو پھر وہ ہر طرح کے گناہ کری جاتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے. یہ بھی شیطان کا بتایا ہوا ایک جال ہے، اس کا بچھایا ہوا ایک جال ہے. وہ یہ سجھا دیتا ہے کہ دیکھو تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو ان کی امت میں سے ہو، تو تم تو جو بھی کر لو تمہارے لیے جائز ہے. آج مسلمان سب یہی کہتے ہیں نا، سب کے بیک آف مائنڈ یہی ہے کہ ہم نے تو جانا ہی جنت میں، تو اس لیے چاہے جو مرضی کر لو. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت، کسی جان سے کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور کوئی بدلہ کسی چیز کا نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر پر لے گا، نہ کوئی کسی کی بارے میں کوئی ریکمنڈیشن، کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کسی کے لیے کوئی فدیہ دے سکے گا، نہ کسی کی کسی طرح سے کوئی مدد کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کے اذن ہوگا تو کسی کو یہ مل جائے گی اس چیز کی اجازت، تو وہ اور بات ہے. لیکن یہ اس چیز کو کوئی اپنے لیے سمجھ کے یہ ٹکٹ نہ لے لے کہ ہمیں تو اب سب کچھ کر لینے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہوا ہے. کہ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے کہ تم نے تو جانا ہی جنت میں صرف اس وجہ سے کہ تم مسلمان ہو، تم کلمہ ہو. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اعمال ہو نہ انسان کے، کوئی ایسی کوئی جذبہ، کوئی نیت ہو نہ اس کے تحت انسان کچھ کرے نہ، اور بس خالی یہ سوچ کے بیٹھا رہے کہ چونکہ میں کلمہ گو ہوں یا میں مسلمان ہوں تو بس میں نے جنت نہیں جانا. یہی کانسیپٹ اللہ تعالیٰ ان کے بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کا گناہ اپنے سر لے لیتا ہے، یا اپنا گناہ کسی کے سر پہ ڈال دیتا ہے، یا کسی کے لیے سفارش کر کے اس کو بچا لیا جاتا ہے، یا کسی کے لیے کچھ دے دلا کے معاملہ ختم کر لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جس طرح عدالتوں وغیرہ میں جو کچھ ہوتا ہے کسی کی مدد کر دی جاتی ہے. لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا بدلہ دینا ہے، اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے، اپنے اپنے اعمال خود لے کے جانے. کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی اپنا گناہ کسی کے سر پہ نہیں ڈال سکے گا، کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا کہ یہ نہیں کہہ سکے گا فلاں نے مجھے یہ کہا تھا تو اس لیے میں نے یہ کیا تھا. نہیں، اپنا اپنا معاملہ ہوگا وہاں پہ سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھنے کی. اور دوسری ایک بہت اہم چیز یہ بھی کہ حق پہ چلتے ہوئے کبھی بھی لوگوں کا ڈر جو ہے وہ دل میں نہیں لانا. ونس اگین وہی بات کہ آخرت میں لوگ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ حق پر یا ہدایت کی راہ پر عمل کرنے سے رکنا یا عمل نہ کرنا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو لوگ تو آخرت میں کام نہیں آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا. تو اب اپنے انالیسس ہم خود کریں. ایک تو یہی کہ کیا میرا بھی یہی تو کانسیپٹ نہیں ہے کہ میں نے تو جانا ہی جنت میں ہے تو اس لیے میں نے اپنی مرضی کی بس زندگی اپنا لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی سوال خود سے پوچھیں کہ کیا اللہ کا کوئی ایسا حکم ہے جس پر میں عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے رک جاتی ہوں، یا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جس پر میں عمل نہیں کرتی. تو اس آیت کے پس منظر میں پھر اس کا جواب اپنے لیے لکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا کہ آخرت میں کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. تو پھر ہم لوگوں کا ڈر لے کے اللہ کے حکم عدولی کیوں کریں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دین کا حکم ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہوں گے، لوگ باتیں کریں گے، برادری کیا کہے گی، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ چیزیں لے کے ہم بیٹھے رہتے ہیں. تو یہی کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ آخرت کے واتقوا یومن، اس دن سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. تم نے اس دن میرے سامنے حاضر ہونا ہے تو میرے سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ چیزیں سمجھنے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے دین کی اصل کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، آج ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے. وہ بھی آخرت کو مانتے ہوئے بھی آخرت کا عقیدہ اپنا بگاڑ کے بیٹھ گئے تھے اور مختلف برائیوں میں گناہیوں میں پڑ گئے تھے اور اس ایروگنس میں چلے گئے تھے کہ ہم نے تو جنت نہیں جانا ہے. اور آج امت مسلمہ کا بھی ایگزیکٹلی یہی حال ہے کہ عقیدہ آخرت تو ہے لیکن اس میں بگاڑ اس درجے کا آ گیا ہوا ہے کہ ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں سے، ہماری تو صفات کرا دیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور فرعون اور آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وہ جو ہے نا، اور جب اس کا مطلب آتا ہے اور ایکچولی اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اور یاد کرو وہ وقت، جس طرح اذکروا تھا نا، وہی چیز ہے. اور یاد کرو، یا اور جب نجیناکم، نجات دی ہم نے تم کو، نون جیم اور یہ نجات دینا، اور نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے اور کم تم سب کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی جب ہم نے مصیبت سے نجات دی تم سب کو، کس سے؟ من آل فرعون، من سے کے لیے آتا ہے اور آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کے سارے جو فالوورز، جو اس کے پیروکار، یعنی جو بھی اس کا سارا لاؤ لشکر تھا، جو بھی اس کے ساتھ تھے، وہ سب اس سے مراد ہے. تو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو. یہ آتین والا وہ کے معنوں میں، سین واو میم جو ہے وہ تکلیف دینا، ایسی تکلیف جس میں ذلت بھی ہو. سین واو میم یہ نشان لگانے کے لیے بھی آتا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے. مصومین کا ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں، مطلب آگے آتا ہے، پہلے والے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہی ہوں کہ وہ پڑھ چکے ہیں. ویسے یہ ورڈ ابھی پہلی دفعہ آیا ہے. یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تم کو
سو کہتے ہیں برے کو، سین واو حمزہ، ٹھیک ہے. سو العذاب، برا عذاب، یعنی بہت بڑا، بہت سخت، بہت تکلیف دہ عذاب وہ تمہیں دیتے تھے. سو سے مراد ہر وہ چیز جو غم میں مبتلا کرتے. یذبحون، یہ ذبح سے ہے، ذبح کا نام زال با اور ہا، یہ باب تفعیل میں ہے کیونکہ اوپر اس پہ شد آ گئی نا، ذبح یذبحو، تو اس میں اہتمام کا مفہوم آ جاتا ہے، یعنی ایک پلاننگ کے ساتھ کام کرنا. تو یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے، شاید آپ کے پاس ترجمے میں لکھا ہو. زال با ہا روٹ ورڈ ہے، یہ جو آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل کا ہے. ابناءکم، بیٹوں کو تمہارے، ٹھیک ہے، بنین بیٹوں کے لیے آتا ہے، اور کم تم سب کے لیے. و اور یستحیون وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں ہے. اور سین تے ویسے تو طلب کے معنوں میں ہوتا ہے، باب استفعال میں ہی چلا گیا، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہا یا، ہا اور اس کے بعد 2 دفعہ یا، حیات ہوتا ہے نا زندگی، تو اس سے ہے کہ زندہ چھوڑ دیتے تھے وہ، قانون پلورل کا ہے. نساءکم تمہاری عورتوں کو، نساء جو ہے نسبت یہ عورت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. کم تمہاری، تو یہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم اور اس میں، واو اور کے لیے، فی میں کے لیے، ذالکم یہ اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بلاء آزمائش تھی، بے لام اور واو، یہ آزمائش کے لیے آتا ہے، وہ آزمائش جس میں سختی ہو اور مصیبت ہو، اس کے لیے بلا آتا ہے. بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من سے ربی رب، اور کم تمہارے، من ربکم عظیم بہت بڑی، یعنی تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. اچھا، یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک وقت جو بنی اسرائیل ہے ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ جس وقت میں ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. اور وہ کیا وقت تھا کہ یہ جب مصر میں فرعون کی غلامی میں تھے تو بہت زیادہ پستی میں تھے، اور بہت زیادہ ان کے اوپر ویسے بھی ظلم ہوتا تھا. اور اس میں پھر یہ بھی ہوا تھا کہ جو اس وقت کا فرعون تھا، فرعون جو ہے نا، یہ بیسیکلی ایک ٹائٹل ہوتا تھا مصر کے بادشاہوں کا، ٹھیک ہے. یہ کوئی ایک نہیں تھا، جس کو ہم، ایک تو وہ تھا نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا وہ انکاؤنٹر ہوا، جو ڈوب گیا تھا پانی میں، اور یہ ایک فرعون تھا جو ابھی ان کی برتھ سے پہلے تھا، اس کو بھی فرعون ہی کہتے ہیں. اس نے سمہاؤ یہ خواب دیکھا کہ جیسے کوئی اس کا جو ہے اس کا تخت جو ہے وہ الٹ دے گا کوئی لڑکا، مطلب اس وقت کے جو اس کے تھے نجومی وغیرہ، انہوں نے بھی اس کو یہ بتایا. اس میں پھر اس نے یہ کیا، جب اس کو یہ پتا چلا کہ کوئی اور وہ ہوگا بنی اسرائیل میں سے، یہ سب ان کے پاس غلام قوم بن چکی تھی، تو اس نے پھر یہ حکم دیا تھا. آپ سب کو یہ واقعہ پتہ ہی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے اب جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو پیدائش کے فوراً بعد ہی مار دوں گا، تاکہ کوئی بڑا ہو کے میری جو ہے وہ حکومت یا اس کو ختم نہ کر سکے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا پیدا ہوتے ہی. بہت بڑی ایک آزمائش تھی ان کے لیے، بہت زیادہ تکلیف تھے. بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، بیٹوں کو مار دیتے تھے. پھر یہ ہوا، ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اس طریقے سے تو ساری مین پاور ہی ختم ہو جائے گی، تو سختی والے کام کون کریں گے. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا اس نے کہ 1 سال بچوں کو مارا جائے گا، اور 1 سال جو پیدا ہوں گے ان کو نہیں مارا جائے گا، لڑکوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برت اس سال ہوئی تھی جس سال مارنے کا حکم تھا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ کہا کہ ان کو جو ہے وہ ٹوکرے میں ڈال کے سمندر میں بہا دو، اور پھر وہ ٹوکرا ان کی اسی کی جو بیوی تھی فرعون کی، اسی کے ہاتھ لگا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں ہی پرورش پائی. تو جس چیز سے یہ بچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پرورش کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اینی تو یہ باقی کا واقعہ پھر ساتھ ساتھ آگے جہاں جہاں آتا جائے گا بتاتی جاؤں گی. تو یہ بہت زیادہ ظلم جو ان کے اوپر ہوتا تھا، فرعون اور اس کا سارا لاؤ لشکر جو یہ ظلم کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو مار دیتے تھے، عورتوں کو، بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو
یہ جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تمہارے لیے آزمائش تھی اور کتنا سخت تمہارے لیے یہ وقت تھا. بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش آئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس سے بھی ان کو نجات دے دی, غلامی سے بھی ان کو نجات دے دی. اور یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ صبر بھی سیکھا جائے اور اس آزمائش سے کچھ سیکھا جائے کہ ظاہر ہے ان کو, چونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا, ان کا معاملہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ یہ بہت زیادہ نافرمانی اور سرکشی کی طرف چلے جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اس طریقے کی سزا بھی آتی تھی, عذاب بھی آتی تھی, آزمائشیں آتی تھیں, اور یہ ان کو جو ہے سکھایا جاتا تھا. تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں زندگی میں, کہ دنیا تو ہے ہی ایک امتحان کا ہے نا. نعمتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی, تکالیف بھی آتی ہیں. نعمتیں اور اچھے حالات بھی آزمائش ہوتے ہیں کہ انسان اس میں کس طریقے سے قدر کرتا ہے ان نعمتوں کی. اور جب کوئی تکلیف یا آزمائش آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک, یہ تکلیف آتی ہے, دکھ آتا ہے, تو وہ بھی ایک ٹرائل ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب مشکلات آئی ہیں یا کوئی ہماری مرضی کے خلاف حالات ہیں, تو اس میں بھی انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے وقت میں رویہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا, میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. استغفار کریں, کیونکہ بعض دفعہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا نا, غلطیاں تو سبھی کر جاتے ہیں. کبھی کسی کا دل دکھا دیا, کبھی ریاکاری کر دی, کبھی تکبر کر دیا, کوئی بد اخلاقی کر دی, اللہ کے حق میں کمی کر دی, انسانوں کے حق میں کمی کر دی. یہ تو سب کے ساتھ ہی ہے نا, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو رویہ یہ رکھیں کہ سب سے پہلے تو اپنے اوپر نظر رکھیں, اپنا مواخذہ کریں, فوراً استغفار کریں. کوئی مصیبت آئی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ سوچے کہ نہیں میں نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں, تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بعض دفعہ غلطیوں پر بھی مواخذہ ہوتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہے ہمیں یہی سکھائی گئی ہے دعا, اسی لیے کہ غلطیوں پر مواخذہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بنی اسرائیل کو بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ پکڑتے تھے کیونکہ ان پہ اللہ کا خاص کرم تھا, خاص فضیلت تھی. تو جب اتنا خاص رحم اور فضل اور ہدایت ہو اور اس کے باوجود انسان نافرمانیاں کرے تو پھر پکڑ بھی زیادہ ہوتی. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جب کوئی ایسا مشکل وقت آئے, کوئی تکلیف آئے, کوئی آزمائش آئے, تو اپنا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی غلطیوں پر نظر کرے, فوری اللہ سے استغفار کرے. غلطی نظر آ جائے تو کر لے, نہیں نظر آئی تو بھی اللہ سے استغفار کرے. کہ ہمیں نہیں بھی پتا ہوتا, بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو استغفار ضرور کریں. کیونکہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو کہ غم سے, مصیبت سے نجات دینے کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے, جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں, جو انبیاء کی دعائیں, لا الہ الا انت سبحانک, یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا, یہ بھی کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو کتنے بڑے کرب سے اللہ نے نجات دی تھی. تو استغفار فوراً کریں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ نہیں میں تو بڑا نیک ہوں, میں نے تو کبھی کوئی غلطی نہیں کی. نہیں, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ یقیناً جو وہی بات ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کے ساتھ, نماز کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں اور اپنا محاسبہ ضرور کریں. لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کو تکلیف یا پرابلم میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ فتوے نہ لگائیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا گنہگار ہے نا, اس لیے اس کے اوپر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی یہ جو آزمائش یا تکلیف اس کے اوپر آئی ہے وہ اس کی واقعی کوئی مواخذہ ہو رہا ہے, یا مے بی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی اس کو آزمائش میں سے گزارتے ہیں, تکالیف میں سے گزارتے ہیں. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں تو معاملہ یہ رکھیں کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے ہم نے, کیونکہ ہمارا معاملہ نا بالکل الٹ ہوتا ہے. ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں, ہم فوراً دوسروں پہ فتوے لگانے پہ آ جاتے ہیں. اور دیکھو اس کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسے فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے نا, تو اپنا محاسبہ کریں, اپنے تک رہیں اور اپنی غلطیوں پہ نظر کریں. کسی کو دکھ یا تکلیف میں دے رہے ہیں تو اس کو کبھی یہ جا کے یہ نہ کہے کہ تو وہ تم نے یہ کیا تھا نا, اس لیے تمہارے اوپر یہ ہو رہا ہے. مدد کر سکتے ہیں مدد کر دیں, نہیں تو اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نجات دے. تو اور ساتھ یہ یاد رکھیں کہ جب تک کوئی قوم اللہ کے احکامات
کی پابندی سے اطاعت کرتی ہے، مانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نعمت، رحمت، فضل ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ غلام ہو جاتی ہے اور برے حالوں میں ہو جاتی ہے. جس طرح جو حال بنی اسرائیل کا تھا وہی حال آج امت مسلمہ کا بھی ہے. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی. وہ اپنے اس مقام کو ہی بھول گئے. آج مسلمانوں کو بھی آپ دیکھ لیں، بحثیت مجموعی جو مشکلات ہمارے اوپر اور جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں اور جو حالات ہو چکے ہیں، یہ ہمیں بھی ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی کتاب دی گئی، ہمیں بھی فضیلت دی گئی، ہمیں بھی امامت دی گئی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کوئی حق ادا کیا ہم نے اس قرآن کا، اس نعمت کا؟ تو یہ سوال سب ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا آج امت مسلمہ اس حال میں کیوں ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتیں یاد کرا رہے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کرا دیا اور آل فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا تھا. یہ بھی واقعہ سب کو پتہ ہی ہے کہ فرعون جو ہے وہ جس طریقے سے ظلم کرتا تھا، سارے بنی اسرائیل پہ غلام بنایا ہوا تھا. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ان کے جو بھائی تھے ان کو نبوت دے کے بھیجا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار میں بھی گئے، انہوں نے اپنے وہ معجزات دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. زیادہ تفصیل آگے بھی آتی جائے گی، وہاں پہ بھی ڈسکس کر لیں گے. ید بیدا اور ایک ان کا جو عصا تھا ان کے پاس، وہ بھی ایک معجزہ تھا جو کہ اژدہا بن جاتا تھا. تو بہرحال ہوا یہ کہ ظاہر ہے جو ان کا حال تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کا انہوں نے انکار کیا. پھر ایک وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کافی عرصہ ان کے درمیان رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کے حالات نہیں بدلے، نہیں مانے. پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کر راتوں رات لے چلو. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ان مظالم سے بھی نجات دی. تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو وہاں سے لے کر نکل گئے، اور جہاں جہاں سے آپ جاتے تھے بنی اسرائیل آپ کے ساتھ شامل ہوتے جاتے تھے. اور یہ وہاں سے لے کے نکلے مصر سے راتوں رات اور سمندر پہ پہنچے. اور پھر وہاں پہ جب پہنچے تو اس وقت فرعون اور اس کا جو سارا لاؤ لشکر تھا ان کو وہ یعنی خبر مل گئی ہوئی تھی اور وہ ان کے پیچھے آ رہے تھے. اور وہاں پہ جب یہ پہنچے ہیں تو پھر اب اس وقت یہ پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور وہاں پہ جو ہے وہ سمندر پھٹ گیا. اس وقت یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انما یا ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا. کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے تھے دیکھو تم نے تو ہمیں ڈبو دیا، اب پیچھے لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، ہم کیا کریں. تو وہاں پہ خیر وہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ڈیٹیلز آپ پڑھیں گے آگے سورہ شعراء میں بھی آتی ہے، پھر سورہ طٰہٰ میں بھی کافی جگہوں پہ ہے. تو بہرحال وہ سمندر پھٹ کے دو ٹکڑے ہوا، یہ سارے بیچ میں سے گزر گئے. اور جب فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے، لیکن یہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو پار کر کے نکل گئے. لیکن جو فرعون اس کا لاؤ لشکر ہے وہ جب پار بالکل سینٹر میں پہنچے تو سمندر جو ہے وہ دوبارہ سے مل گیا اور وہ سارے کے سارا جو تھے وہ غرق ہو گئے وہاں پہ. تو یہ اس چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. وَإِذْ اور جب فرقنا جو ہے فرقہ ہوتا ہے نا، گروہ، یعنی ایسے حصوں میں کر دینا. فرق کے لیے بھی آتا ہے، فرق کر دینا، علیحدہ علیحدہ کر دینا. تو فرق نہ نون الف نہ ہم کے لیے آ رہا ہے. تو اس لیے یہ پھاڑا ہم نے، یعنی سمندر کو پھاڑا، سمندر کو دو حصوں میں کر دیا ہم نے. بِکُم لیے تمہارے، کم تم کے لیے آ رہا ہے، بعض بھی لیے کے معنوں میں ہے یہاں پہ. تمہارے لیے ہم نے پھاڑا، البحر بحر کہتے ہیں سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو نجات دی ہم نے تم کو. فا تو یا پھر کے معنوں میں، نون جیم یہ نجات دینا، اور نہ ہم نے، نون الف نہ ہم کے لیے، اور کم تم سب کو.
بس نجات دی ہم نے تم سب کو، وا اور اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، غین رے قاف، آل فرعون آل فرعون کو، یعنی فرعون کے سارے لاؤ لشکر کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، نون زوئیں اور رے، تے جو ہے تم کے معنوں میں نظرہ دیکھنا، واو نون، یعنی تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بیسیکلی ونس اگین وہی بات ہے کہ اپنی اس نعمت کی بھی یاد دہانی ان کو کرا رہے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا فضل تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ کر کے تمہیں دکھایا گیا تھا. کیونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ ان کے آنکھوں کے سامنے بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعامات اور فضل ان کے اوپر رہی ہیں تھرو آؤٹ. آگے بھی جب یہ صحرا میں گئے ابھی اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کس کس طریقے سے تمہارے اوپر نعمتیں کی گئی. لیکن ان کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نافرمانی اور سرکشی کا ہوتا تھا، ڈھٹائی کا ہوتا تھا. یہ پھر بھی جو ہے نا ان کی ڈیمانڈز بھی بڑی غلط ہوتی تھیں اور بہت زیادہ سرکشی دکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساتھ ساتھ یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ کس کس طرح کے نام کیے گئے، تمہارے سامنے یہ پورا لاؤ لشکر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، کیونکہ فرعون جو ہے وہ اپنے زمانے کی سپر پاور تھا اور اس کے یہ سب غلام تھے اور برے حالوں میں تھے اس کے پاس. تو اس وقت تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طریقے سے اس کے غلامی سے یہ نکل سکتے ہیں. اور پھر اتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ان کے اوپر کیے گئے. تو وہاں سے ان کا نکالا جانا اور اس طریقے سے سمندر میں سے گزارا جانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے، بہت بڑا معجزہ تھا جو ان کو دکھایا گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، یا تم نے بچڑے کو بنا لیا اور ظالم بن گئے. وَإِذْ اور جب، یہ بھی بات ہے کہ یاد کرو جب، وَعَدْنَا وعدہ لیا ہم نے، واو این دال نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال، 40 جو ہے یہ 40 کے لیے آتا ہے، لیلتن 40 راتوں کا. عربی میں جو ہے نا وہ رات کہہ کے دن رات ہی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو راتوں کا سے مراد یعنی 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا. ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، اخذہ والا ہی ورڈ ہے، بنا لیا تم نے. کیا بنا لیا؟ العجل. عجل جو ہے نا یہ گائے کے چھوٹے بچے کے لیے آتا ہے، بچڑا جس کو کہتے ہیں. من بعد ہی بعد اس کے. اچھا یہ وہ والا گائے کا واقعہ نہیں ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام البقرہ ہے، وہ آگے جا کے آئے گا. یہ ویسے ان کا ایک واقعہ تھا اس کی بات ہو رہی. تو عجل کہتے ہیں بچڑے کو، گائے کا بچڑا. من بعد ہی اس کے بعد، و اور انتم تم ظالمون تم ظالم تھے. اچھا اب ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں. وہ واقعہ کیا تھا کہ جب یہ فرعون کا سارا لشکر ڈوب گیا، یہ وہاں سے نکل گئے، پار گئے ہیں، تو یہ ایک صحرا میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. سینائی پیننسولا سا ہے وہ ایک، اور وہاں پہ پھر جب یہ گئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا. ٹھیک ہے. نبوت ظاہر مل چکی ہوئی تھی، نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کوہ طور پر آؤ اور 40 دن کے لیے. یہ بھی ڈیٹیل آپ آگے پڑھیں گی سورۃ الاعراف میں بھی، کہ ظاہر ہے وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے نا ان کو یہ تورات دی تھی جو پہ لکھے تھے نا. تو اب ان کو ان شرعی قوانین کی ضرورت تھی اور ان کی زندگی گزارنے کے لیے ہدایات کی رہنمائی کی ضرورت تھی. اب یہ غلامی میں تو نہیں تھے، اب اللہ کے نبی ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ احکامات دینے تھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کہ تم 40 دن کے لیے اس پہ پہاڑی پہ آؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں
وہ ان کو چھوڑ کے پہاڑی پہ چلے گئے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو ہے نا ہر جگہ پہ قصے کی پوری تفصیلات نہیں بتائی جاتی. اس کی جو پوری تفصیلات ہیں وہ آگے آئیں گی. میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے اوپر جو ہے وہ بتا کے گئے تھے کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے, اور وہ چلے گئے تھے. اور پیچھے سے ہوا یہ تھا کہ چونکہ ظاہر سرکش قوم تھی, نافرمانیاں کرتی تھی, مانتی نہیں تھی, تو انہوں نے یہ کیا کہ ان میں ایک وہ جادوگر تھا, سامری اس کا نام آتا ہے, اس نے ان کے لیے نا ایک بچڑا بنا دیا سونے کا, یعنی گولڈ کو میلٹ کر کے نا, تو اس سے ایک وہ جس طرح پتلا ٹائپ آپ کہہ لیں بت ٹائپ وہ بنا دیا, اور یہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے. اصل میں وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ اتنے عرصہ غلامی میں مصر میں رہے تھے نا, تو مصر میں اور اس کے اطراف میں گائے کو بہت سیکرڈ سمجھ کے نا, مقدس سمجھ کے اس کو پوجا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو چونکہ اتنے عرصہ ان لوگوں میں رہے تھے تو انہوں نے بھی اسی سوچ کو اپنا لیا تھا. ٹھیک ہے, اب حالانکہ اللہ تعالیٰ کے 2 نبی ساتھ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور آگے آپ پڑھیں گے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ نہیں مانے, اور اتنا بڑا یعنی انہوں نے یہ گناہ کیا کہ شرک کرنے لگے. اس طریقے سے وہ گائے کا وہ جو بچڑا اس نے بنا کے دیا تھا اس کو پوجنے لگ گئے. ٹھیک ہے, بہک گئی ہے. تو یہ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ مشن کر رہے ہیں کہ سمت تخصم العجل من بعدہ, یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا تھا اپنی طرف, اور تم نے اس کے پیچھے یہ معاملہ کیا. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صرف یہ کہا ہے سمت تخصم العجل, پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا. یعنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا, صرف اللہ تعالیٰ کو اتنی یعنی بری ہے بات لگی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی لکھا, یعنی معبود کا ورڈ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. سمت تخصم العجل, تم نے بنا لیا بچڑے کو, اور تم ظالم تھے, یعنی تم نے کتنا بڑا ظلم کیا. شرک تو بہت بڑا ظلم ہے نا, ان شرک لظلم عظیم. تو تم نے اتنا بڑا ظلم کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کو, جو اللہ تعالیٰ کا وہ ایک مقام ہے بلند کہ وہی معبود واحد ہے, اس سے تم نے ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ صرف اس کو معبود مانا جائے, اس کو سب سے بڑا مانا جائے, اور تم نے اتنا بڑا ظلم کیا, اور ساتھ تم نے اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. تم نے اپنے لیے اتنا بڑا گناہ کمایا. یہ بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے ایک چھوڑ 2 نبی ان کے ساتھ تھے. اتنا بڑا ان کے اوپر رحم فضل کر کے ان کو اس غلامی سے کس طریقے سے معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا, بچایا, اور اس کے باوجود ان کا یہ حال. تو یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ نعمتوں کی بھی یاد دہانی ان کو کرا رہے ہیں, اور اس کے باوجود جو ان کا نافرمانی اور سرکشی کا رویہ رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے جا رہے ہیں کہ تمہارا رویہ کیا رہا ہے, تاکہ سب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا پھر انجام کیا ہوتا ہے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. ثم پھر عفونا, عفو جو ہے نا, عفو درگزر ہم اردو میں کہتے ہیں, وہی ورڈ ہے. عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا, معاف کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ مٹانے کے معنوں میں آتا ہے. عفونا, معاف کر دیا ہم نے, عنکم, تم کو. ٹھیک ہے, من بعدی, من سے, اور بعد کے معنی ہے یعنی اس کے بعد. ذالکا, یہ جو ہے نا من بعد ذالکا, اس سارے کا مطلب یہ بنے گا اس کے بعد. ٹھیک ہے, من سے, ذالکا اس, اور بعد, من بعد ذالکا اس کے بعد. لعلکم, شاید کہ تم, یا تاکہ تم, تشکرون, تم شکر کرو. شین کاف را, احسان کا اعتراف کر بھی کرنا اور اظہار بھی کرنا. شکر شکر جو ہے نا وہ ایسی صفت ہے کہ جس میں انسان اعتراف بھی کرتا ہے اور پھر اس کا اظہار بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا. دعوت و شکور جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں کہ ایسے جانور کو جو اپنی صحت اور اپنی فربہی سے, یعنی اپنی جسم کے موٹے ہونے سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے مالک نے اس کو اچھا چارہ وغیرہ دیا, اچھا کھانا کھلایا ہے. یہ دعوت و شکور کہتے ہیں ایسے جانور کو. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا ایک ظلم کیا, اتنا غلط تم نے کام کیا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. صرف زبانی شکر نہیں, عملی شکر بھی آتا ہے. شکر جو ہے نا وہ صرف
زبانی نہیں ہوتا. شکر یہ ہوتا ہے کہ زبان سے انسان اقرار کرے, دل میں اس کو احساس ہو ان نعمتوں کا کہ ہاں واقعی یہ ہے, اور پھر اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے, جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے صرف شکر ہے یہ نہ ہو, یہ زبانی شکر انف نہیں ہوتا. ایک تو دل میں پکا احساس ہونا چاہیے, اور پھر اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا شکر ادا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کریں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو معافی کی تھی, یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا تھا یہ بھی ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا ہی بتایا کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا, اتنا غلط تم نے کام کیا تھا شرک والا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا, پھر تمہیں موقع دیا, پھر تمہیں ڈھیل دی کہ تم مطلب اللہ کے نبی ہیں, ساتھ ہیں, ابھی بھی جو تمہیں ہدایات دی جا رہی ہیں وہ مانو. تو ابھی آگے جب ڈیٹیل آتی ہے اس کی تو میں پھر بتاؤں گی کہ وہ معافی کس طرح سے ان کی ہوئی تھی. اچھا, اب پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتاب دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری لیے, تمہاری ہدایت کے لیے کتاب یعنی فرقان عطا کی تھی. وَإِذْ, اور جب آتَيْنَا حمزہ تا یا دینا دی ہم نے, نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے, موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب, والفرقان یعنی فرقان, فرقان جو ہے فرق کرنے سے ہے, فرق کرنے والی, کیا فرق کرنے والی یعنی سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والی, حق اور باطل میں فرق کرنے والی. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ جو یہ کتاب والفرقان ہے نا, اکثر لوگوں نے فرقان کا ترجمہ جو ہے وہ معجزات لیا کہ ان کو معجزات دیے تھے, لیکن ایکچولی جو ہے نا یہاں پہ یہ جو واو جو ہے نا یہ بیانیہ ہے. یہ جو یعنی کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں یہ عربی بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. کبھی آپ ان سے بات کریں نا یعنی کر کے وہ بات کرتے ہیں, لیکن قرآن پاک میں یعنی کا ورڈ عربی میں نہیں ہے. بیان کرنے کے لیے واو ہی کا آتا ہے. واو کا ترجمہ اور بھی ہوتا ہے, واو کا ترجمہ قسمیہ بھی ہوتا ہے, واو کا ترجمہ حالانکہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ یعنی کے معنوں میں ہے, یعنی واو بیانیہ ہے, یعنی فرقان جو ہے وہ اسی کتاب کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اب یہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ وہاں سے ایک طرح سے ہجرت کر کے نکل گئے ہیں, تو اب چونکہ یہ نبی کی قیادت میں ایک یہ ان کی یہ پوری ایک امت یا قوم تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی ہدایت کے لیے ان کو کتاب عطا کی تھی. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے وہاں پہ کوہ طور پہ گئے, عبادت کرتے رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی جو تورات کا ملنا جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, یہ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور وہ ایسی کتاب تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو شریعت ان کے لیے تھی اس کو واضح کرتی تھی. یعنی کتاب سے مراد وہ شریعت یا وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین لاز جو دیے گئے تھے وہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ فرقان تھی, یعنی کتاب کی صفت یہ تھی کہ وہ فرق کرنے والی تھی, حق اور باطل میں فرق کرنے والی, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی. تو یعنی اللہ تعالیٰ ونس اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, اس سارے حکم میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا اور اپنے احسانات کا ذکر کر کے ان کو یاد دلائیں گے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ اب یہ تو وہاں سے نکل کے ادھر وہ ڈیزرٹ میں سنائے, ڈیزرٹ جو ہے سرائے سینا جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ یہ گھوم رہے ہیں, چلے گئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ان کے لیے کس طرح احسانات کیے. سب سے پہلے تو وہ ہدایت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. آلدو اللہ کے 2 نبی ساتھ ہیں جو بیسک ہدایات تو ان کو اس وقت بھی دے رہے تھے, پہلے بھی دے رہے تھے جب یہ لوگ مصر میں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبوت دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون بنا کے یہ بھیجے تھے. تو وہ بیسک ہدایات تو ان کو دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, انبیاء ہیں, کتابیں ہیں, آخرت ہے, لیکن پھر جو پراپر طریقے سے جو ایک معاشرتی لحاظ سے یا جو شرعی قوانین جو ضروری ہوتے ہیں جب ایک پوری امت بن جاتی ہے اور وہ آزادی سے رہ رہی ہوتی ہے, اس کے لیے پھر جو قوانین چاہیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بتائے تھے. یہ بالکل ویسا ہی معاملہ جیسے جب یہ مسلمان جو ہیں یہ مکہ سے ہجرت کر کے اب مدینہ آ گئے ہیں, تو اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مدنی صورت ہے جس طرح سورۃ البقرہ, تو اس میں سارے قوانین ملتے ہیں زندگی گزارنے کے. اس سے پہلے جو ہے عقائد کے اوپر زیادہ بات ہوتی تھی مکی دور میں جو ہے
ٹھیک ہے. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورے شرعی قوانین کتاب دی تھی جو کہ ہر چیز میں ان کو واضح کرنے والی تھی, بہت وضاحت سے ہر چیز اس میں بتا دی تھی. فرقان تھی, فرقان کی جو صفت ہے یہ قرآن پاک کے لیے بھی آتی ہے. اور یہ کیوں تھی؟ لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ تہتدون جو ہے نا یہ بھی ہا دال یا والا ہی روٹ ورڈ ہے, لیکن اس میں جو تے آ رہی ہے نا یہ باب افتعال میں جانے کی وجہ سے آ رہی ہے, جس میں مطلب یہ ہوا کہ ایفرٹ کر کے ہدایت پانا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یعنی مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے مختلف الفاظ کو, اور ان گروپس کے نام ہوتے ہیں جن کو ہم باب, گروپس کو باب کہتے ہیں. پھر ہر باب کا اپنا اپنا ایک نام ہوتا ہے. تو اس میں جو الفاظ آتے ہیں ان کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہیں. کسی میں تمام کا, کسی میں طلب کا مفہوم ہوتا ہے, کسی میں اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک وہ ایفرٹ کر کے ہدایت پانے والی مفہوم ہے اس میں. تو اس لیے یہ بیچ میں تے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نا آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے نکل کے کہاں گئے تھے. لیٹ می جسٹ شو یو. آپ ذرا اگر اپنی اسکرین پہ دیکھیں, تھوڑا فوکس نہیں ہو رہا ہے. جس کے سم ٹائم ابھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایجپٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مصر. یہاں پہ یہ قوم غلام تھی, اور یہ بیچ میں آپ کو جو ہے نا یہ ریڈ سی ہے, یہ جو بلو سا ہے نا, یہاں سے یہ نکلے تھے. بیسیکلی آئے یہ اس جگہ سے تھے, یہ جہاں پہ میرا تھم آ رہا ہے نا, یہاں سے انہوں نے ایسے کر کے یہ کراس کیا تھا سی کو, جہاں سے سمندر پھٹا تھا اور فرعون اور وہ غرق ہو گیا تھا بیچ میں. یہ نکل کے پھر ادھر چلے گئے تھے. یہ سینائی پیننسلا, پیننسلا یہ ہوتا ہے نا ایسے جس کے دو طرف یہ ایسے پانی ہوتا ہے, بیچ میں سارا یہ خشکی کا حصہ تھا. اور یہاں پہ سارا یہ ڈیزرٹ تھا جس میں پھر یہ کافی سال جو ہے وہ گھومتے رہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بہت احسان ہوا. پھر وہ ابھی آگے بڑھتے جائیں گے. یہاں سے نکل کے پھر یہ آپ کو اسرائیل جہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے نا, بیسیکلی اب تو ظاہر ہے یہاں آپ کو پتا میپ پہ وہ فلسطین تو لکھا نظر نہیں آتا. تو یہ سارے یہاں سے گھوم کے پھر یہاں پہ اینڈ پہ جا کے یہ انٹر ہوئے تھے. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ ایک اپنے ذہن میں رکھیں نا, ایک اور دکھاتی ہوں, ٹھہرے, یہ دیکھیں اسکرین پہ. یہ نا ان کا پورا وہ جو ایگزڈس بیسیکلی یہ ان کی اپنی لینگویج میں, یعنی کس طریقے سے ان کا جو ایگزٹ وہاں سے ہوا تھا, یہ مصر سے نکل کے پھر یہ سمندر پھٹا, یہاں سے اندر یہ کہاں کہاں گھومتے رہے, پھر کہاں پہ اوپر جا کے یہ ادھر سے انٹر ہوئے تھے. یہ جریکو ایک شہر ہے, یہ میں بھی آ کے آپ کو بتاؤں گی. سو یہ وہ ایریا ہے سارا بیچ میں. یہیں پہ کوہ طور بھی تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں, یہ طور لکھا بھی ہے. یہاں پہ وہ ماؤنٹین آتا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا 40 راتوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ذہن میں تھوڑا سا رکھیں کہ یہ ایجپٹ ہے. یہاں پہ یہ سارے وہ صحرا ہے جہاں پہ یہ گم گئے اور گھومتے رہے, اور پھر ادھر سے جا کے یہ انٹر ہوئے تھے. تھوڑا سا ذرا ویژول آ جائے نا تو پھر ایک آپ کو آئیڈیا مل جاتا ہے کہ کہاں سے نکلے تھے, کہاں گئے تھے. تھوڑا سا ٹائم ہے, ایک آیت اور کر لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب یہ وہ جو آیت ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ ان کو کس طریقے سے معافی ملی تھی بچڑے کی پوجا کرنے کی کے بعد. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے, اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو, آپس میں ان کو قتل کرو, تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی, وہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اس جب قولا کہا موسیٰ نے لی قومی ہی اپنی, یعنی اس کی لامزلی لیے کے لیے آ رہا ہے, اپنی قوم کے لیے, یا قومی اے میری قوم, یا اے کے لیے میم کے نیچے جو زیر ہے وہ میری کے لیے آ رہا ہے. اے میری قوم, انکم بے شک تم نے, ظلم کیا تم نے, ظلم انفسکم
اپنے نفسوں پہ، یعنی کم ویسے تو تم کے لیے آتا ہے نا، لیکن ہم محاورہ یہ بولتے ہیں کہ اپنے نفسوں پر، یعنی تم نے تمہارے اوپر ظلم کیا یا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ باتخاذکم، بازر بھی بوجہ، اور اتخاذ بنانا، وہی روٹ پڑ ہے اخذ کرنا، حمزہ خازال، کم تمہارا، یعنی باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے. کیا بنانے کے؟ العجلہ، بچڑے کو. فتوبو، تو توبہ کرو، پس توبہ کرو، تا واو با، لوٹنا پلٹنا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بندے کی طرف سے ہو تو بندے کا رب کی طرف لوٹنا، اللہ کے لیے جب یہ ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رحمت سے اپنے بندے کی طرف لوٹنا. ٹھیک ہے، تو توبو پس توبہ، فتوبو پس توبہ کرو، الا طرف باریئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے. بارا حمزہ، ہم باری تعالیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باری کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا. ٹھیک ہے، کریٹر کے معنوں میں. باریئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی اس سے توبہ کرو. فقتلوا، پس قتل کرو، قاف تا لام، انفسکم، اپنے نفسوں کو. ذالکم، یہ بات، خیر، بہتر ہے، خا یا را، خیر ہونا بہتر ہونا، لکم، یہ تمہارے، اندہ کا مطلب ہوتا ہے نزدیک یا پاس، باریئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے، یعنی کریٹر کے، وہی بارہ حمزہ. فتابہ علیکم، پس وہ مہربان ہوا تم پر. انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کے معنی میں، یعنی وہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے. راحم. اچھا، اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو کیا کہا اپنی قوم کو جب اتنا بڑا یہ معاملہ ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب تم توبہ کرو. اور یہ جو توبہ ہے اس کا طریقہ ان کے لیے کیا بتایا گیا تھا؟ طریقہ ان کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ اب سب لوگوں نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کچھ تھے جو اس کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب طریقہ جو توبہ کا بتایا نا، وہ کیا بتایا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ 12 قبائل تھے، بیسیکلی قبائل کی صورت میں ہے بنی اسرائیل. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے پھر آگے ان کی جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ 12 قبیلے تھے ان کے. اب قبیلوں میں چونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک وہ ہوتا ہے ان کا کہ اپنا علیحدہ سے ان کی ایک اپنی کیا کہہ لیں گے، اپنی اینٹی، ایک اپنی پہچان ہوتی ہے. اس کے مطابق ایک قبیلے کا ہر ایک سردار ہوتا ہے جو اپنے اپنے قبیلے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا طریقہ یہ مخصوص کیا گیا تھا کہ جس نے اب یہ اتنا بڑا ظلم کیا نا، ان کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور کریں گے کیسے کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے لوگوں کو خود جو ہے وہ سزا دے گا. جس طرح کے ہوتا ہے نا کہ ایک اپنا ایک وہ، جس ہمارے یہاں بھی جو قبائلی سسٹم اس میں ایک وہ جرگہ ہوتا ہے اور پھر وہ خود اس طرح سے سزائیں دیتے ہیں. تو 12 یہ جو انفسکم ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اب تم خود سزائیں مقرر کرو گے اپنے اپنے لوگوں کے لیے. اور یہی معاملہ پھر کیا گیا. تو جنہوں نے کیا تھا ان کو باقاعدہ قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ کیوں ہوا؟ اب مطلب ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ایسا کیوں ہے اتنی سخت سزا. دیکھیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے اپنے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، وہ ان گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی چھوٹے گناہ، عام خطائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، وہ تو جو انسان نیک کام کرتا رہتا ہے نا، ان کی وجہ سے وہ برائیاں بھی دھلتی جاتی ہیں انسان کی عبادات کی وجہ سے یا نیکیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن بعض بڑی نوعیت کے گناہ ہوتے ہیں جن کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے آپ باقاعدہ توبہ کرتے ہیں تو پھر اس گناہ کی معافی ہوتی ہے. اور بعض گناہ ایسا ہوتے ہیں جن کا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے توبہ کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر حد بھی جاری ہوتی ہے. سچ اور کا ہاتھ کاٹنا ہے، قتل کا قصاص ہے، اس طرح سے. تو اب یہ بنی اسرائیل کا بھی جو گناہ تھا نا، یہ کوئی چھوٹی نوعیت کا نہیں تھا، بہت بڑی نوعیت کا گناہ تھا یہ بھی جو ہے. اس لیے ان پہ اب یہ حد جاری کی تھی. کیونکہ آپ دیکھیں، اللہ کی طرف سے چنے گئے لوگ، اتنے ان کے لیے معجزات دکھائے گئے ہیں. ایک چھوڑ دو نبی اللہ کے بیچ میں موجود ہیں جو ان کو ساتھ ساتھ سمجھا رہے ہیں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو آگے آپ پڑھیں گے، حضرت جو
حضرت ہارون جو تھے ان کو مسلسل روکتے تھے, بہت زیادہ سمجھاتے تھے, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تھی. تو جس نوعیت کا گناہ ہوتا ہے پھر اسی نوعیت کی حد بھی جاری کی جاتی ہے نا. تو یہ چونکہ ایک بہت بڑا ان کا گناہ تھا, تو اس لیے ان کے لیے ابھی سزا بھی بہت سخت والی مقرر کی گئی تھی, تاکہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کام آئندہ نہیں کرنا, شرک اس طریقے سے نہیں کرنا. اللہ کی اتنی نعمتوں اور احسانات کے باوجود کہ نبی موجود ہیں اور بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور پھر بھی اس قسم کی ان کی طرف سے سرکشی اور نافرمانی. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کو تو شاید توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ تو انبیاء سے ملتا ہے. تو اس لیے بھی ان کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اس طرح کا سخت معاملہ تمہارے ساتھ کیا گیا تھا, تو یہ کفارت ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا. تو وہ حکم ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بتا رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اپنی جانوں کو بہت ظلم کیا جو تم نے یہ بچڑے کو معبود بنایا. اب اپنے رب کی طرف لوٹو, پلٹو, اس سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. یہ معاملہ ان کے لیے طے کیا گیا تھا. یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اسی میں خیر رکھی گئی ہے کہ یہی تمہارے لیے معاملہ بہتر ہے. اب اس طریقے سے توبہ کرو گے تو تاکہ آئندہ کے لیے تمہاری بخشش ہو, تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب یا عذاب جو ہے وہ ہٹ جائے. پھر انہوں نے یہ کیا, یہ معاملہ کیا گیا. تقریباً 3000 کے قریب روایات میں آتا ہے کہ جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو قتل کیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فتاب علیکم, پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا تم پہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, معاف کر دیا. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم, کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی اگرچہ یہ اتنی عبرتناک سزا ان کو دی گئی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی جو ہے یہ توبہ قبول کی. ٹھیک ہے. آج کتنا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا اسلام کی سزاؤں کے خلاف کہ سخت سزائیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. حالانکہ دیکھیں ان کی شریعت موسوی میں کتنی سختی حد ان کے اوپر جاری کی گئی تھی. اینی وے, تو ٹائم آپ کا ہو گیا, جس کو ہم نا اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو رکھیں گے, نیکسٹ ویک کریں گے باقی اس کو آگے. تو اسمارا تلاوت سیٹ کی ہوئی ہے؟ جی 12 بجے کی بھی آج. ٹھیک ہے, تلاوت لگا لے, تلاوت سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم ختم کرتے ہیں. ہاں جی, آپ ایسا کرو کل والی آیات جہاں سے ہم نے کی تھی نا, آیت نمبر 41 سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جزاک اللہ خیر کثیرا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے اپنے لیے.